السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے بھائی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو پہلے آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی بات ہے جو انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو اور ہمیں پہنچائی نہ ہو، کون کون سا وہ عمل ہے جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اور ہمیں تک پہنچایا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب جنت کے باغاتوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، جنت کے باغاتوں سے مراد؟ تو فرمایا، مفہوم ہے کہ ذکر کے حلقے۔ میرے بھائیو دوستو، صبح و شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کم از کم 100 مرتبہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ بہت سارے ایسے ذکر اذکار ہیں۔ زندگی کے ساتھ ساتھ مال میں بھی برکت آ جاتی ہے، گھر میں بھی برکت آ جاتی ہے، نیکیوں میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور ایک ایسا وظیفہ جو کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو دوستو، ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ایک انسان اس کو رمضان میں پڑھے تو رمضان میں ہر عمل تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 20 لاکھ کو 70 میں ضرب دے دیں کتنا بنتا ہے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے جو انسان 100 مرتبہ پڑھتا ہے یا پورا دن پڑھتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی ہے، ایک ایک عمل ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اس امت پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، جب بھی ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہوں اس میں ضرور بیٹھا کریں۔ میں اکثر مساجد میں دیکھتا ہوں کہ درس و تدریس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ فضائل اعمال سے جو زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس سے کافی سارے احادیث بیان ہو رہے ہوتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ اکثر ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، کافی مساجد میں ترجمہ ہوتا ہے، وہاں پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ کیا جو یہ سارے چلے گئے ان کا علم پورا ہو گیا؟ کیا ان کو علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی مان کر نہیں چلنا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے لیے نہیں؟ یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں؟ مسجد آنے کی توفیق مل گئی، اللہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق مل گئی، لیکن جہاں پہ ذکر کا وقت آتا ہے، جہاں پہ ذکر میں بیٹھنے کا وقت آتا ہے، وہاں پہ اور کام یاد آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے حلقوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور آخر میں جب اٹھتے ہیں تو آواز لگایا جاتا ہے کہ تم بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تم لوگوں کے گناہ نیکی میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اب ذکر کے حلقے ہم سے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو ایسے اعمال ہیں جو بخشش کے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے زندگی عطا کر دی ہے تو پھر اس میں نیکیاں کیوں نہ کمائی جائے؟ ہم سب نے سنا ہے کہ قیامت کے روز انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اور یہاں پہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان محفلوں کو جنت کے باغات کہا گیا ہے، پھر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میرے دل میں درد ہوتا ہے کہ آیا ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں، ان لوگوں کو کیسے بتائیں کہ میرے بھائی تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے ذکر کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ذکر کے حلقے چھوڑ دیے، ہم ذکر کو چھوڑ دیا۔ ہم نے دنیا کے تذکرے ہوں گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں،
سیاست کی بات ہو گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں، کسی کی غیبت ہو گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں، اس پہ تکتے نہیں، لیکن ذکر کے لیے جو بھی بات ہو تسبیح اٹھا لیتے ہیں، میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا بس کام پورا ہو گیا۔ ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کام بڑے ضروری ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے دل میں جھانکیں، اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ انسان کا دل کہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا، کیا میرے گناہ ایسے تو نہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں اس محفل میں بیٹھوں؟ تو میرے بھائی دوستو، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں اور اس اعمال پر زندگی گزارنا ہر مومن مسلمان کا فرض ہے۔ یہ ذکر ہونا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے، جس سے ذاکرین خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جنت میں کسی چیز کی افسوس نہیں کرے گا انسان، صرف اس کڑی کا افسوس کرے گا جو اس دنیا میں بغیر ذکر کا گزارا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اعمال ہیں اور ہمیں اللہ نے بڑی مختصر زندگی دی ہے۔ اور مختصر زندگی کتنی ہے کہ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان اور اقامت ہو جاتی ہے، صرف نماز جنازہ باقی ہے۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، صرف نماز باقی ہے۔ اتنا وقت ہے انسان کے ساتھ۔ کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں، کب آنکھیں بند ہو جائیں کوئی پتہ نہیں۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا اور اس پر من و مٹی ڈالا جائے گا، وہاں پر انسان کیا کرے گا؟ وہاں پہ تو صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ وہاں پر تو اللہ کے ساتھ صرف سوال و جواب کا حساب ہے، اور تو کوئی نہیں، نہ وہاں کرنے کا وقت ہے۔ اور جب وہاں پہ انسان چلا جائے گا پھر کہے گا یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے واپس بھیج دیں، اب میں تیرے احکام پر زندگی گزاروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤں گا۔ لیکن خون کے آنسو بھی رو لو، واپس ہی کسی کی نہیں ہے۔ کہیں گے بس وہ حکم دنیا کے لیے تھا، یہاں تو سوال و جواب ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کو اپنائیں۔ قرآن کا تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کریں، ذکر اذکار روزانہ کے اعتبار سے کریں، ذکر کے حلقوں میں روزانہ کے اعتبار سے بیٹھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اللہ رب العزت وہی چاہتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں، لیکن انسان کی دعا اس میں برکت ڈالتی ہے، اپنی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی، بڑی خوبصورت زندگی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کتنے امتی پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں بہت عظیم نبی کا امتی بنایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائیں گے تو ہی اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادے کریں۔ تو انشاءاللہ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے زندگی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی گزارنی ہے۔ آج تک جتنی زندگی گزر گئی اس پر توبہ استغفار، توبے کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، توبہ قبول ہو رہا ہے۔ کیا پتہ ایسا وقت آ جائے کہ میری سانس نکلے اور توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت کی تیاری ہر وقت تیار ہو کے رکھنا ہے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ جیب میں لازمی پیسے رکھتا ہے، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کہیں سفر پہ جا رہے تو سفر کا سامان ساتھ لے کے جاتا ہے، ساری چیزوں کو بار بار دیکھتا ہے، کس چیز کی کمی تو نہیں، اس لیے کہ مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت سر پر ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اپنے ساتھ سفر سامان پورا رکھیں، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہو کے کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم عطا فرما، تو مجھ پر رحم کر دے اور مجھے معاف عطا فرما۔ تو میرے بھائی دوستو، سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستوں پر چلے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں، گھروں میں بھی لائیں، باہر بھی لائیں، معاملات میں، معاشرات میں، معاملات میں
اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ تمام زندگی جیسے بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ اپنی زندگیوں میں لائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، فضل کیا کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے خوبصورت واقعات، خوبصورت احادیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔